إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمہ قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. درود و سلام ہوں آقا دو جہاں امام اعظم شافع محشر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات سامعین، جو آیات کریمہ میں نے ابھی پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا ہے. دین یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا دین تھا. تو اللہ نے اسلام کو ہی پسند کیوں کیا ہے؟ اسلام بھی اللہ نے اتارا ہے، اور یہودیت اور عیسائیت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اتاری ہے. اصل میں اللہ نے دین اسلام کو پسند اس لیے کیا ہے کہ اب یہ رہتی دنیا تک یہی دین چلے گا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کے اندر اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. تو جب ایک ہی صورت رکھنی ہو، جب ایک ہی چیز باقی بچانی ہو، تو پھر وہی چیز محبوب بھی ہوتی ہے اور پسندیدہ بھی ہوتی ہے. اور اس سے بڑھ کر دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عین فطرت کے مطابق قرار دیا ہے. انسان کی جو فطرت ہے، دین اسلام کو فطرت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یعنی اللہ کے ایسے احکامات ہیں عبادات کے اندر اور معاملات کے اندر، اتنی آسانیاں ہیں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسلام کا یہ حکم بڑا سخت ہے، میں اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں مسلمان نہیں ہوتا. دین اتنا سادہ اور آسان ہے، سارے مذاہب کی آسانیاں مل کر بھی دین اسلام کی ایک آسانی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن یہ تو ہماری کم بختی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو اپنے اوپر اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنا مشکل اور گمبھیر کر دیا ہے. یعنی دین اسلام کے جو احکامات ہیں، ان احکامات کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے اپنے اوپر کہ اب وہ ہم سے پورے نہیں ہو رہے. تو اس کا ذمہ دار انسان خود ہے، مذہب اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اگر ہم سادہ زبان کے اندر قرآن و حدیث کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھ کر اپنی اگر زندگی گزار دیں اور اس بات کا عہد کر لیتے کہ جو کچھ قرآن اور حدیث کے اندر ہے اسی چیز کو ہم نے اسی پر ہی عمل پیرا ہونا ہے، تو اللہ کی قسم اس دین اسلام سے بڑا آسان مذہب دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اپنا سب سے پسندیدہ دین قرار دیا ہے. جب جنگ قادسیہ ہوئی تھی، ان کے سپہ سالار سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ادھر کسریٰ نے اپنے سپہ سالار رستم کو بنایا. رستم نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنے کسی سفیر کو بھیجو تاکہ ہم جنگ نہیں کرتے اور معاملات ڈائیلاگ کے ذریعے نمٹا لیتے. تو مسلمانوں میں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور ربیع بن عامر، ان دونوں اصحاب کو سفیر بنا کر رستم کے دربار میں بھیجا گیا.
یہ دونوں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی جانثار وفادار صحابی ہیں، جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اب یہ رستم کے دربار میں جا رہے ہیں۔ دربار بڑا عالی شان ہے، بڑے قیمتی قالین بچھے ہوئے ہیں۔ وہی قالین آج بھی ایران کے قالین بڑے مشہور ہیں، اور اس کے دربار کے اندر بڑے قیمتی سرخ رنگ کے قالین اور بڑا جناب سٹیج لگا ہوا۔ اب یہ دونوں صحاب ہاتھوں کے اندر تلواریں پکڑی اور رستم کی طرف سیدھے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ان کے قالینوں کے اندر سوراخ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ تمہیں آداب شاہی سے کوئی واقفیت نہیں ہے کہ کس طرح بادشاہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ یہ دونوں اصحاب ایمان کی قوت اپنے دل میں مضبوط کیے ہوئے بے خوف و بے خطر رستم کی طرف جا رہے ہیں۔ جب رستم کے قریب پہنچے، جو ان کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے کہا کہ تم وہ لوگ ہو کہ ایک وقت میں تمہارے بادشاہ ہم سے چندہ مانگنے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے فقیر بن کر ہمارے پاس آیا کرتے تھے۔ آج کس چیز نے ان کو جرت دے دی ہے کہ بلا خوف و خطر یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور انہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہے؟ رستم کے ذہن میں تو یہ باتیں تھیں، لیکن اس کو کیا پتا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے ان کی زندگی کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دی ہے۔ یہ صدیوں سے آپس میں جو دشمنی کرتے چلے آ رہے تھے، اس دشمنیوں کو محبت میں بدل دیا ہے۔ جو صدیوں سے برائیاں ان کے جسم کے اندر پیوست تھیں، ان برائیوں کو چھوڑ کر ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والے اللہ کے رسول کے یہ جانثار بن چکے ہیں۔ جب رستم نے یہ دو چار باتیں کہی تو مسلمانوں کے سپہ سالار مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، جہاں تک تمہاری یہ بات کہ ہم بھوکے تھے اور آپ ہمیں کھانا دیا کرتے تھے، اناج دیا کرتے تھے، یہ بات بالکل درست ہے، یہ وقت ہم پہ آیا تھا، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں بڑا ہی عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا ہے، جنہوں نے ہمارے دلوں کے اندر نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کے اندر بدل دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو لڑائی اور جھگڑے تھے، جو جنگیں ہو رہی تھیں، اس کو ختم کر کے محبت کی فضا میں ہمیں چھوڑ دیا ہے، اور یہ سب دین اسلام کی مرہون منت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت والی زندگی گزارنے کا ہمیں موقع عطا کیا ہوا ہے۔ تو دین اسلام اور اس کی تعلیمات اتنی سادہ اور آسان ہیں کہ ایک شخص جو خلوص نیت کے ساتھ دین اسلام پر عمل پیرا ہو، زندگی کے کسی بھی موقع پر وہ شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسلام نے ہمیں اس معاملات کے اندر جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، پریشان کے رکھ دیا ہے۔ لیکن کم بختی یہ ہماری ہے کہ ہم نے اصل دین کے ساتھ اپنے رسوم و رواج کو اتنا مکس کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے دین اسلام، جس کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ اسلام کے احکامات بڑے ہی ہم پہ بھاری ہو چکے ہیں۔ میں اپنے اس مختصر وقت کے اندر 3-4 ایسے احکامات کو بیان کروں گا جو اسلام کے اتنے سمپل اور سادہ ہیں، جن کو ہم اپنے اوپر شاید پہاڑ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ پہاڑ رکھ دیا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے پسند کیا ہو، جس مذہب کو اللہ نے پسند کیا ہو اور اپنے لیے سب سے پسندیدہ مذہب قرار دیا ہو، وہ مذہب انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے کیسے جو ہے وہ بھاری ہو سکتا ہے۔ نماز کے معاملے کو دیکھیے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا کی کہ یہ آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ آپ کی امت ایک دن میں 50 نمازیں پڑھے گی۔ اگر وہی 50 نمازیں فرض رہتی تو سارا دن تو پھر جناب نمازیں پڑھتے پڑھتے گزر جاتا، نمازیں مکمل نہ ہوتی۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا، جب نبی علیہ السلام اس تحفے کو لے کر واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میں نے اپنی امت میں بڑا تجربہ کیا ہے، بنی اسرائیل پہ میں نے بڑے سال گزارے، وہ تو 3 نمازیں نہیں پڑھا کرتی تھی، تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ نبی علیہ السلام واپس گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، آخر کار 5 نمازیں بچ گئیں۔ اب حق تو یہ ہے، اصول تو یہ ہے کہ جو 50 نمازوں کا ثواب ہے 45 کا کاٹ کے صرف 5 کا ہی دیا جاتا، لیکن اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ نے کس قدر سمپل دین دیا ہے۔ اللہ نے کہا اگر 5 بھی پڑھ لو گے تمہیں میں 50 کا ہی اجر و ثواب نواز دوں گا۔ 5 نمازیں ہی پڑھو گے تو تمہیں 50 کا ہی میں ثواب عطا کروں گا۔ اور اتنا اجر و ثواب ہے نماز کا کہ نماز کو اسلام نے عین ایمان قرار دیا ہے کہ یہ بندہ کا ایمان ہے۔ اگر کسی آدمی کے ایمان کو پرکھنا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کتنا ہے، اس آدمی کو دیکھ لو کہ وہ نمازی کتنا ہے۔ جتنا وہ مضبوط نمازی ہوگا، جس قدر پابندی سے نماز ادا کرنے والا ہوگا، اتنا ہی مضبوط اس کے دل کے اندر ایمان ہوگا۔ نماز کو عین ایمان قرار دیا گیا، لیکن کم بختی ہماری اس بات پہ ہے کہ ہم نے وہ 50 نمازوں کا اللہ کا احسان جو 45 اللہ نے معاف کر دی، اس کو نہیں دیکھا، اور ان 5 نمازوں کو اپنے اوپر بوجھ تصور کرتے ہوئے آج چھوٹے سے بچے سے پوچھ لو آپ نے ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، کہتا ہے میں سکول تھا۔ عصر کی کیوں نہیں پڑھی، کہتا ہے کہ میں ٹیوشن پہ گیا ہوا تھا۔ مغرب کی پوچھ لو میں ہوم ورک کر رہا تھا۔ عشاء کی پوچھ لو مجھے نیند آ گئی تھی۔ کیا یہ نماز پڑھنا آج کے بچے کو ایسی اس کی تربیت کی جا رہی ہے، ایسا اس کے ساتھ اس کو ماحول دیا جا رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا یہ ویلے لوگوں کا کام ہے، نماز پڑھنا یہ جناب جو فارغ لوگ ہیں ان کا کام ہے، ہمارا تو کام ہی نہیں۔ کہ جب بھی اسے یہ بات پوچھ لو اور بڑوں سے پوچھ لو، کوئی کہتا ہے میں کاروبار میں تھا، کوئی کہتا ہے میں دفتر میں تھا، کوئی کہتا تھا میں وہاں گیا ہوا تھا۔ تو کیا انسان کے کام کاج اگر نماز کے اندر آڑے آ جائیں، رکاوٹ بن جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے اور اپنے کام کاج کو ترجیح دے دی جائے؟ یہ کس کا دین ہے؟ اسلام کا یہ احسان نہیں ہے کیا کہ اس نے 45 نمازوں کو اللہ نے معاف کیا اور آسانی دیتے ہوئے 5 نمازوں کو تم پہ فرض کر دیا، اور اتنی آسانی دی اگر کوئی مریض ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ نماز کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے ہی پڑھ لے۔ اگر وہ وینٹیلیٹر پہ کیوں نہیں ہے، اس کو آکسیجن کیوں نہیں لگی ہوئی، وہ اگر ہوش کے اندر ہے، جس حالت میں چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ اشارے اور کنارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ اگر پاکی اختیار نہیں کر سکتا، اگر اس کو جسم کو پانی لگنے سے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے تو تیمم کر کے وہ نماز پڑھ لے۔ اگر وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا کسی وجہ سے تو ایسے ہی نماز پڑھ لے۔ اگر اس کا پیشاب اور پخانہ نہیں رکتا، بار بار کپڑے خراب ہوتے رہتے ہیں، تو دین اسلام نے اتنی آسانی دی ہے، جس حالت کے اندر ہے اسی حالت کے اندر نماز کو ادا کر لے، چاہے پیشاب اس کا نکلتا رہے، پخانہ اس کا آتا رہے، جس حالت کے اندر بھی ہے، لیکن نماز کو وہ ادا کرے گا، نماز اس کے لیے معاف نہیں ہے۔ کہاں انسان مسجد میں جائے اور کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے، کہاں اپنے گھر کے اندر چارپائی کے اندر، اور فرمایا کہ اس حالت کے اندر بھی وہ نماز پڑھے گا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، اشاروں سے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا مسجد میں آنے والے کو اجر دیتا ہے۔ کتنی آسانی ہے۔ حق تو اصول تو یہ تھا، اگر دنیا داری کا اصول رکھا جائے، اصول تو یہ تھا کہ وہ گھر کے اندر ہے اتنا ہی اس کا ثواب کاٹ لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی ہے، اتنی رحمت کی ہے، فرمایا کہ وہ اگر اشارے اور کنائے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جتنا تندرست آدمی جو مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے، اتنا ہی اللہ اس کو ادا کرے گا۔ لیکن ہم نے 5 نمازوں کو ہی اپنے اوپر ایسا بوجھ تصور کر لیا ہے
کہ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں شاید کہ یہ جو فارغ لوگ ہیں، جن کو گھر کے اندر کوئی کام کاج نہیں ہے، کوئی جس کا کاروبار نہیں ہے، صرف وہی نماز پڑھے گا، باقی جو دکاندار ہے وہ بس دکان ہی چلائے گا، جو سکول میں جاتا ہے وہ سکول ہی پڑھائے گا، جو کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے وہ اپنے کاروبار کو ترجیح دے رہا ہے، اور پوچھا جاتا ہے تو کاروبار کا بہانہ، مصروفیت کا بہانہ، اپنے کام کاج کا بہانہ، اور نماز کو پیچھے رکھ دیا ہے۔ اگر اللہ نے اتنی آسانیاں دی ہیں تو حق ہمارا بھی یہی تھا، ہم اللہ کی آسانیوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوتے، اور اللہ کی آسانیوں کو ہم قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی آسان کر لیتے۔ دین اسلام کے اندر صرف نماز ہی تو ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان 5 نمازوں کو پڑھ، رمضان کا مہینہ تیری زندگی میں آ جائے تو 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھ، اگر مالدار بن جائے، زکوٰۃ تجھ پہ اگر فرض ہے، نصاب کو تیرا مال پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کر، اگر اللہ تجھے طاقت دے، استطاعت دے تو بھجے بیت اللہ کر، یہ تیرا دین ہے۔ یہ باتیں سن کر جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ کہا ہے میں اللہ کی قسم ایک لمحہ بھی، ایک ذرہ بھی نہ اس میں زیادتی کروں گا، نہ اس میں کمی کروں گا، جو آپ نے کہا ہے بس اسی پہ عمل پیرا ہوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا جس نے کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہے اس آدمی کو دیکھ لو۔ کتنا سمپل دین ہے، کتنا آسان دین ہے کہ ہمیں اب ہر شخص پر روزے بھی فرض نہیں ہوتے۔ روزے جب آئے گا رمضان تو پھر مسلمان رکھے گا، حج بیت اللہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، اب رہ صرف نماز جاتی ہے۔ کتنا سمپل دین ہے، کتنی آسانی ہے کہ ہم اللہ کی اتنی دی ہوئی آسانی کو بھی ہم ٹھکرا رہے ہیں، اور اس آسانی پر بھی مکمل طور پہ عمل پیرا نہیں۔ یہ 5 نمازیں رہ جاتی ہیں دین کے اندر جو انسان کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی صورت کے اندر معاف نہیں، جس حالت کے اندر بھی ہو، اور وہ حالت تمہاری ایسی ہے کہ تم اس میں مجبور ہو، تم اگر پاکی بھی اختیار نہیں کر سکتے تو ایسے ہی نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری حالت کو دیکھنے والا ہے۔ اگر ہم اتنی آسانی کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آسانی کو اگر ہم قبول نہیں کر رہے تو یہ ہماری کم بختی ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ماحول ایسا ہے، بارشیں ہو جاتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، گلیاں محلے پانی سے بھر جاتے ہیں، نمازیوں کے لیے مشکل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ماحول شاید ہم سے بھی زیادہ سخت ہوں۔ آج تو گلیاں محلے پکے اور روشن ہو چکے ہیں، اس وقت کچھ بھی ایسا ماحول نہیں تھا، بلکہ ان اصحاب کی نمازیں ہی مٹی کے اوپر اور کیچڑ والے مٹی کے اوپر ہوا کرتی تھی، جن کی پیشانیوں کو مٹی لگ جاتی تھی، جن کے گھٹنوں ہاتھ پاؤں کو مٹی لگ جایا کرتی تھی، اور اسی حالت میں صبح و شام کی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے اتنی آسانی دی، اگر مسجد میں تم نہیں آ سکتے، کسی وجہ کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، تیز بارش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن کو حکم دیتے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی بجائے آپ کہو الا صلوا فی الرحال، کہ لوگوں اگر واقعتاً ایسا ماحول ہے کہ تمہارا گھر سے مسجد میں آنا مشکل ہے، تو مؤذن یہ پکار دیتا تھا الا صلوا فی الرحال، اپنے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھ لو، جہاں تم ہو وہی نماز پڑھ لو۔ اگر ایسے آؤ گے، ممکن ہے کہ کوئی تمہیں تکلیف ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، لیکن اسلام نے یہاں بھی اپنے ماننے والوں کا خیال رکھا، اور مشکل حالات کے اندر ان کو مشکلات میں لانے کی بجائے آسانی والا رستہ ان کو عطا کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد اپنے مؤذن سے کہا اب جمعہ مسلمانوں پہ فرض ہے، خطبہ سننا اور اس پہ آ کے توجہ کے ساتھ سننا فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خطبہ دیا، مؤذن سے کہا کہ اذان دو، اور اذان کے اندر کہو الا صلوا فی الرحال، اپنے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھو۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف کچھ جو آئے ہوئے تھے وہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہے،
انہوں نے کہا کہ مجھے کیا دیکھ رہے ہو، مجھ سے بہتر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا. یعنی ایسے حالات ہو جائیں کہ بارش ہے ہر طرف، آنا مشکل ہے، اسلام نے اتنی آسانی دی ہے کہ مؤذن اگر پکار دے الا صلو فی الرحال تو پھر تم اپنے گھروں کے اندر ہی نماز پڑھ لو، اللہ تمہیں اتنا ہی اجر و ثواب دے دے گا جتنا مسجد میں آ کر اللہ تمہیں دیتا ہے. یا شدید سرد موسم ہے، انتہائی سردی ہے. ابو نعیم بن نہام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ سردی کی رات تھی، شدید ٹھنڈ تھی مدینے کے اندر، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ کاش آج صبح کی اذان میں مؤذن یہ کہہ دے کہ ومن قعد فلا حرج، جو لیٹا رہا گھر میں جس نے نماز پڑھ لی اس کے لیے کوئی حرج نہیں. تو کہتے میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا، مؤذن نے پکار دیا اور کہہ دیا ومن قعد فلا حرج، جو اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لی اتنی ٹھنڈ کے اندر اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو روٹین بنا لینی ہے. یہ اس وقت ہے جب اجتماعی طور پر جو مسجدیں اجتماعی مرکز ہوا کرتی ہیں پورے معاشرے کا، وہاں سے جب پکار آئے گی تو پھر مسلمانوں کو عمل کرنا ہوگا، اپنی مرضی سے کسی بھی حکم پر عمل نہیں کرنا ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور اس پہ آگ لگا دیں، اور میں ان لکڑیوں کو اٹھا کر ان گھروں تک چلا جاؤں نوجوانوں کو ساتھ لے کر جو مسجد میں آنے کی بجائے نماز کے اوقات میں اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا کے رکھیں. ایک طرف اگر آسانی دی ہے تو اس آسانی کا فائدہ ہم اٹھا کر غلط طریقے سے آسانی اٹھا کر ہم اللہ سے اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتے. اگر واقعتاً مشکلات ہیں تو اسلام نے آسانی والا راستہ بھی ہمیں عطا کر دیا ہے. بہانے خوری کے ساتھ اور بلا وجہ گھروں کے اندر نماز ادا کرنا اسلام نے قطعاً اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دی. روزوں کے معاملات کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے اندر مسلمانوں پر اتنی آسانی کرتے ہوئے صرف 1 مہینے کے روزے فرض کیے جو کسی طور پر بھی مشکلات میں نہیں ہیں، اور اتنی آسانی کی ہے کہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ ایک صحابی سلمہ بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں دیہات میں رہنے والا نوجوان تھا. شادی کے کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا اور میں روزہ رکھنے کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا. مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. میں باہر نکلا، محلے کے لوگوں کو یہ بات بتلائی کہ اب میں کیا کروں. انہوں نے کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے پوچھو کہ اب کیا کرنا ہے. اس نے کہا میرے ساتھ چلو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ نہ دے مجھے. انہوں نے کہا کرتوت تو نے کی ہے، ہم تیرے ساتھ کیوں جائیں، خود ہی جاؤ اکیلے. ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قرآن نہ اتار دے اس واقعے کو، رہتی دنیا کے تک لوگ ہمارا تذکرہ پڑھتے رہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا. وہ اکیلا ہی نوجوان سہمتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا اور کہا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، اب میں کیا کروں. اب اسلام تو اتنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، لوگوں کو آسانی کا حکم دینے والا. سنیے اسلام کس قدر آسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کیا ہے، تو نے کیا ہے، تو اقرار کر رہا ہے، تو پھر ایسا کر ایک غلام یا ایک لونڈی کو آزاد کر. کہا اللہ کے رسول میں تو اتنا غریب ہوں، میرے پاس طاقت ہی نہیں میں کوئی غلام نوکر رکھوں اپنا. اب اور آسانی دیکھیے، اگر ایسی بات ہے کہ تیرے پاس غلام اور نوکر نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ، 60 روزے رکھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے میں یہ کام کر بیٹھا ہوں مسلسل 60 روزوں کے اندر، پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا، یہ تو اس سے بھی مشکل کام ہے. اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو بٹھا کر، 60 لوگوں کو بٹھا کر یک بار کی ان کو کھانا کھلا دے، اللہ تیرے اس گناہ کا مداوع کر دے گا، معاف کر دے گا.
کہا اللہ کے رسول رات کا کھانا نہیں کھایا، کبھی کبھار بھوکا ہی سو جاتا ہوں، اتنی قوت کہاں ہے کہ میں 60 لوگوں کو بٹھا کر 2 دیگیں پکوا کے ان کو کھلا دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کہا کہ ایسا کرو کہ فلاں قبیلے کے آدمی نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کو کہو کہ زکوٰۃ مجھے دے دے، وہ کھجوروں کا ٹوکرا تمہیں دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اسی دوران ہی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آ گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اٹھاؤ اور 60 لوگوں کو تھوڑی تھوڑی دے دو، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اب جب ٹوکرا سامنے آیا کھجوروں کا بھرا ہوا، جس کے اندر 1.5 من کے قریب کھجوریں تھیں، تو اس نے اٹھایا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو میں تقسیم کروں؟ کہا کہ جو مسکین لوگ ہیں، تجھ سے غریب ہیں، ان پہ جا کے تقسیم کر دے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے میرے علاقے کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے، میں کس کو جا کے تقسیم کروں؟ کہا کہ جاؤ یہ اٹھاؤ، خود ہی کھا لو، اپنے بال بچوں کو کھلا دو، اللہ تیرے گناہ کا مداوع کر دے گا۔ اتنی آسانیاں اللہ نے اپنے پیروکاروں کو دی ہیں، اسلام کو ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن کم بختی کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے نکاحوں کو مشکل کر دیا، ہم نے اپنے دنیاوی معاملات کو خود مشکل کر دیا ہے۔ طلاق کے معاملے کو اٹھا کے دیکھیے، اسلام اور مسنون طریقہ جو طلاق کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام ہے، جائز ہے، لیکن اللہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ لیکن اگر معاملات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ اب گزارا نہیں ہوتا اکٹھے رہنے سے، اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک طلاق دے دو عورت کو پاکی کی حالت میں، اور پھر اس کو عدت گزارنے کے لیے گھر میں ہی رکھو، اور یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے پہلی طلاق اس لیے دی ہو کسی غصے کی وجہ سے، کسی اس عورت کی خاص غلطی کی وجہ سے، ہو سکتا ہے تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور تم اس سے رجوع کر لو۔ اکٹھی تینوں طلاق ایک ہی وقت میں دے دینا یہ اسلام کی سنت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور اکٹھی طلاق دینا یہ غیر شرعی طریقہ ہے، اور اس کے اندر مشکلات ہیں، آسانی اس بات کے اندر ہے، اور سنت عمل یہ ہے ایک بندہ ایک طلاق دے اور پھر عدت گزارنے تک ہو سکتا ہے کہ اس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے اور اس کے ساتھ رجوع کر لے۔ عدت کے اندر اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر تجدید نکاح کر لے، اگر وہ دوبارہ اس کو بسانا چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح کر لے، اپنے گھر میں لے کے آ سکتا ہے۔ اور اگر پھر معاملے کے اندر ناچاکی پیدا ہو گئی، پھر دوبارہ اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر دوبارہ پاکی کی حالت میں اس عورت کو طلاق دے دے اور اپنے گھر کے اندر ہی چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے کہ معاملہ پھر ٹھیک ہو جائے، تم رجوع کرنا چاہو تو پھر تم اس کے رجوع کر لو عدت کے اندر ہی۔ اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر تجدید نکاح کر کے تم دوسری مرتبہ جس کو طلاق دی ہے پھر اس کو اپنے گھر میں بسا سکتے ہو۔ لیکن اگر پھر کسی بھی موقع پر تیسری طلاق دے دی ہے تو پھر اس کے بعد عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی، وہ پوری زندگی کے لیے حرام ہے، الا یہ کہ وہ عورت اپنا گھر بسانے کی نیت سے کسی کے ساتھ وہ نکاح کرتی ہے، وہ خاوند فوت ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق دے دیتا ہے، پھر ایک ہی صورت ہے کہ پھر وہی خاوند اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ اب وہ شخص، وہ لوگ جو ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے کر اور اس طلاق کو ہمیشہ کے لیے عورت کو فارغ کر دیتے ہیں، اول تو یہ طریقہ ہی سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس طرح طلاق دینا غیر شرعی عمل ہے، اور جو اسلام نے ہمیں آسان رستہ دیا ہے طلاق دینے کا، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام ہمیں جوڑنے کا حکم دیتا ہے، گھر بسانے کا ہمیں درس دیتا ہے، اور گھر بسانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت کو وقفے وقفے کے ساتھ طلاق دی جائے۔ ہو سکتا ہے مرد کے دماغ میں کہیں ایسی بات آ جائے، وہ معاف کر دے، عورت کو پھر بسا لے تاکہ گھر ٹوٹ نہ جائے۔ اسلام نے معاملات کے اندر بھی اتنی ہمیں آسانی عطا کی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد معاملہ اگر نکاح کا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ نبی علیہ السلام کو ضرورت نہیں تھی، آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا 3 عورتوں نے کہا، 3 دفعہ اس عورت نے کہا، نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ اس خاتون کا نکاح کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟
اس نے کہا یا رسول اللہ یہی چادر ہے جو لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور کچھ بھی نہیں، اور میرے پاس مال و دولت کچھ نہیں ہے، یہی چادر ہے۔ کہا کہ جاؤ گھر دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں مل جائے، وہ لے آؤ، حق مار کے طور پر اس خاتون کو دے کے تیرا نکاح کر دیتا ہوں۔ وہ گھر گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہ لے کے آ جاؤ۔ تو گئے، گھر کے اندر لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، وہی ایک چادر جس کو پہن کے وہ بیٹھا رہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا اپنے کام کاج میں مزدوری کرتا، کچھ بھی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ کہا کہ میں تیرا نکاح اس عورت کے ساتھ صرف اس بات پہ کر دیتا ہوں کہ شادی کے بعد تو یہ صورتیں اپنی بیوی کو یاد کروا دینی ہے اور یہی تیرا حق مار ہے، اتنی آسانی کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسانی کے ساتھ کیا جائے، یعنی حق مار آسانی کے ساتھ ادا کر دیا جائے، وہ سب سے بہترین نکاح ہوتا ہے۔ لیکن آج معاشرے کی رواج کو دیکھیے، رسوم و رواج کو اگر ہم دیکھیں کہ ایک غریب سے غریب شخص بھی جب تک 1,00,000-2,00,000 اکٹھا نہ کر لے وہ اپنی بیٹی کو نہیں اٹھا سکتا۔ معاشرے نے ایسا مشکل کر دیا ہے، یہ ہمارے رسوم و رواج ہیں، اسلام ہمیں ایسا درس نہیں دیتا۔ وہ پسندیدگی اور سہل پسندی کو دیکھتا ہے کہ فطرت کے اندر کیا چیزیں ہیں، انسان کس چیز کو پسند کرتا ہے، کتنی آسانی کے ساتھ وہ حکم کو بجا لاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی بیٹی، جب ان کے نکاح کی باری آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں کہ میں ڈرتے ڈرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، اب میں اتنا نبی علیہ السلام کا روب تھا کہ میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے خود ہی مجھ سے پوچھا اے علی کیسے آئے ہو، کیا فاطمہ کے بارے میں آئے ہو؟ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا ہو۔ تو کہا کہ جی یا رسول اللہ فاطمہ کے بارے میں آیا ہوں۔ وہ خود ہی رشتہ طلب کرنے کے لیے آ گئے۔ کہا کہ اے علی تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام اپنا ہے، لیکن آج جو لوگ ان کی مشکل کشائی کا نعرہ لگاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ تمہاری مشکل کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ ان کی مشکل تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کی ہے، اور کہا کہ علی میں نے ایک جنگ کے موقع پر آپ کو ایک زیرہ دی تھی۔ زیرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جو جنگ میں پہنا جاتا ہے تاکہ تلوار کے زخم سے انسان کا جسم بچ سکے۔ کہا کہ یا رسول اللہ جی ہاں وہ تو میرے پاس ہے۔ کہا کہ وہی دے دو فاطمہ کو، اس کے عوض ہی میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں۔ کتنی آسانی ہے۔ اور اس کے بعد معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں محبت جب تم کرو گے، پیار و محبت کے ساتھ جب تم رہو گے تو اللہ کی محبت تمہیں ملے گی۔ اگر آپس میں محبت نہ کی دین اسلام کی وجہ سے، اللہ کی محبت تمہیں نہیں مل سکتی۔ اللہ قیامت والے دن ایک بندے سے کہے گا اے بندے میں بیمار تھا، تو میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ کہے گا اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو خود شفا دیتا ہے، تو بیماریوں سے پاک ہے، تو رب العالمین ہے، تجھے کیسے بیماری لگ سکتی ہے، تجھے کیسے بھوک پیاس لگ سکتی ہے، تو خود رازق ہے، پوری مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اللہ کہے گا قیامت والے دن اس بندے سے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تیرے محلے کے اندر، تو اس کی عیادت کرنے کے لیے نہیں گیا، فلاں بندہ بھوکا سو گیا تھا رات کو، اس کو تو نے کھانا نہیں پوچھا، اور فلاں آدمی پیاس میں تڑپتا تڑپتا مر گیا، تو نے اس کی پیاس کا خیال نہیں رکھا، تیرا ہمسایہ تھا، تیرے محلے میں رہنے والا تھا، اگر تو وہاں جاتا، اس کی عیادت کرتا، اس کو کھانا کھلاتا، اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا، تو وہاں گیا ہی نہیں تو مجھے وہاں کیسے پائے گا۔ اتنی آسانیاں معاملات کے اندر کہ ایک رہی صحیح عبادات کے اندر نماز ہی رہ جاتی ہے جو بندے کو جھنجھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی اپنے اوپر بوجھ تصور کر لیا ہے۔ حالانکہ اتنی آسانیاں ہیں نماز کی ادائیگی کے اندر۔ قصر نماز کو دیکھ لیں، اگر انسان سفر کر رہا ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی بھی دور کے اندر اس کی اہمیت ختم نہیں ہوتی۔ آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ جناب آج تو گاڑیاں بن چکی ہیں، تیز رفتار جہاز آ چکے ہیں، سفر آسان ہو گیا ہے،
تو قصر نماز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑی بھول ہے اس شخص کی جو یہ بات کرتا ہے۔ اگر گاڑیاں بن چکی ہیں تو زمانہ تیز ہو چکا ہے، رفتار لوگوں کی بڑھ چکی ہے، اگر وہ آج گھوڑوں پہ بیٹھ کے سفر کرے گا تو پھر وہ کبھی زمانے کے ساتھ نہیں مل پائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے کہ سفر کے اندر قصر نماز ادا کرنا، اسلام کا اتنا آسانی والا حکم ہے۔ آج شخص صبح جاتا ہے، ایک ملک میں گیا، شام کو واپس اپنے ملک میں پلٹ آیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ سفر آسان ہے، قصر کی ضرورت نہیں ہے، تو بہت بڑی بھول ہے۔ اگر سفر آسان ہے تو وقت انسان کا بہت مختصر ہو چکا ہے۔ اگر وہ 2 رکعت نہیں پڑھے گا، وہ 12 رکعتیں یا 10 رکعتیں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے گا تو وہ فلیٹ اس کی گزر جائے گی۔ تو اسلام کا حکم اتنا آسان ہے، اسلام نے اتنی آسانیاں دی ہیں ہر عبادت کے معاملے کے اندر اور حقوق العباد کے اندر، لیکن افسوس کہ ہمارے رسوم و رواج نے ہمارے دین کا چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اسلام کے معاملات کے اندر اس قدر مکس کر دی ہیں لوگوں نے اپنی باتیں۔ اب ہماری شادی کی ایک بات الگ ہے، لیکن ہم غم کی صورت کو دیکھیے کہ جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، اسلام نے وہ پہلے ہی غم کے اندر ہے، اب الٹا کیا ہوتا ہے کہ وہ کھانا پکانے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر میت ہے 3 دن وہ کھانا نہیں پکا سکتے، لیکن رسوم و رواج نے اس غم کو بھی اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اس شخص کو معاشرے کے حالات کو دیکھ کر لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے دوسرے دن ہی لوگوں کو کھانا پکانا پڑتا ہے۔ دوسرا دن تو اب پرانا ہو گیا، جس دن میت کا جنازہ ہوتا ہے اسی دن ہی اس لواحقین کو لوگوں کو کھانا پکانا پڑتا ہے، ساری برادری کو دینا پڑتا ہے۔ یہ انسان نے خود اپنے اوپر مشکل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر میت اٹھتی ہے، اس گھر کے جو اہل خانہ ہے، جو مہمان دور سے آئے ہیں، ان کے لیے 3 دن کھانا دینا، یہ ان کے رشتہ داروں کا، ان کے محلے داروں کا کام ہے۔ 3 دن ان کے گھر کے اندر چولہا نہیں جل سکتا، لیکن ہم نے غم کو بھی اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ہم اسی دن ہی کوئی کل خانی کے نام پر، کوئی اللہ کی خیرات کے نام پر، کوئی پتہ نہیں کیا کچھ اسی دن ہی یا دوسرے دن ہی یہ سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ 3 دن تک تو غم کی کیفیت ہے، پھر تم کیوں اپنے اوپر اسلام کو خود مشکل کر دیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ ہم سے عمل نہیں ہوتا، اور یہاں تک کہ لوگ قرض اٹھا کر پھر معاشرے کے تان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آئیے قرآن و سنت پر عمل کریں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، علماء سے رجوع کریں، جو ہمیں سادہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اتنی آسانیوں والا۔ ہم کاش کہ اس دین کو ہم پک کر لیں، اس دین کو فالو کر لیں، ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔